جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے اسکالرز موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ یہ 40 سال میں نبوت کا اعلان کیوں کیا گیا؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سے بعض لوگ یہیں پر کنفیوز ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی نبی تھے کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا عہد لیا۔ اگر اس آیت کے اوپر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس وقت اللہ تعالیٰ نبیوں سے ان کا عہد لے رہا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے۔ ان کو جواب دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے قریب آئے، اس وقت ان کے طرز زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ وہ کون سی تبدیلیاں تھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چن لیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے امور آپ کی ذات میں رکھ دی۔ یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا۔ ان تمام چیزوں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے توجہ فرمائی کہ سارے کے سارے امور جتنے بھی ہیں، مناظر قدرت میں غور و فکر کرنا، شواہدات میں غور و فکر کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں مزید اضافہ، یہ آپ کا معاون ثابت ہوا آگے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو سید مکرم حسین کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر الانشرا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے ایک نئی سیریز کا آغاز کر چکے ہیں، جس میں ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے معاملات، اس وقت پیش ہونے والے معجزات، اسی طریقے سے جناب حلیمہ کے ساتھ جو معجزات پیش آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا جو اس وقت نزول ہوا، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ اب جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے اعلان نبوت۔ اور اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ دو بہت ہی زبردست ہمارے اسکالرز موجود ہیں، جن میں سے ایک شعیب بھائی ہیں اور دوسرے نعیم بھائی ہیں۔ شعیب بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ نعیم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ نعیم بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جیسا کہ سننے میں آتا ہے اور بہت جگہ یہ ذکر بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور اسی کے برعکس اگر ہم ایک حدیث کا مفہوم دیکھیں جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو اس حدیث کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی یا پھر وہ بچپن سے ہی نبی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں، نبوت کا ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا اعلان کرنا یہ ایک مختلف چیز ہے۔ میرے خیال سے بعض لوگ یہیں پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال میں فرمایا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت بھی انہیں 40 سال میں ہی دی گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث بھی نہیں فرمایا گیا تھا، اور اس کی دلیل جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث دونوں سے ملتی ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا عہد لیا کہ تمہیں جب کتاب اور حکمت دی جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک نبی آئیں گے جو اس کی تائید فرمائیں گے، تو تم اس کے اوپر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد فرمانا۔ تو یہاں پر اگر اس آیت کے اوپر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس وقت اللہ تعالیٰ نبیوں سے ان کا عہد لے رہا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے بلکہ وہ عالم ارواح میں تھے، اور اس وقت ان سے ان کا عہد لیا جا رہا ہے کہ تمہیں کتاب و حکمت کے ساتھ مبعوث فرمایا جائے گا اور اس کے بعد پھر نبی آئیں گے جو اس کی تائید فرمائیں گے۔ تو اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی نبی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مبعوث فرمائے گئے اس کے بعد 40 سال بعد آپ کو نبوت دی گئی، اور یہی دلیل ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ملتی ہے۔ جیسا کہ تاریخ کبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا کہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کب نبوت عطا کی گئی؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اسی طریقے سے یہی روایت بہت سارے راویوں نے روایت فرمایا، جس کی وجہ سے اس کی جو دلیل ہے، اس کی سند ہے، بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اسی مفہوم کے مختلف دیگر مضامین بھی ہمیں دوسری احادیث میں بھی ملتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن سے بھی پہلے عالم ارواح سے ہی نبی تھے۔ اب دوسرے آپ کے سوال کا پہلو کہ یہ 40 سال میں نبوت کا اعلان کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک مومن کے لیے تو حکمت یہ ہے کہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں وہ نبوت کا اعلان فرمائے، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید کسی کو تشفی حاصل کرنی ہے تو ایک دلیل یہ دی جا سکتی ہے، ایک حکمت یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ جو 40 سال کی عمر ہوتی ہے وہ ایک پکی عمر ہوتی ہے۔ اس میں انسان جو ہے وہ مختلف اپنی زندگی کے پہلو اور گوشے جو ہے وہ گزار چکا ہوتا ہے، اور مختلف تجربات اس کے سامنے پیش آ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کسی کے سامنے کسی کا اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ یا کسی چیز کو دعویٰ پیش کرے تو سامنے والا اسے بآسانی قبول کر لیتا ہے۔ اب اگر ہم اس مکہ مکرمہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو اس وقت جو کفاران تھے وہ کافی جنگجو تھے، اور اپنے جو کفر میں بہت زیادہ مبتلا تھے، کفر شرک میں بہت زیادہ مبتلا تھے، ان کو ایک نئے دین کی طرف جو ہے وہ اعلان فرمانا کہ یہ ایک دین ہے اور یہ حق دین ہے، اور تمہارا جو دین ہے وہ جھوٹا دین ہے، وہ اگر اس 40 سال کی عمر کے علاوہ کوئی جوانی یا بچپن کی عمر میں اعلان کرتا تو سامنے والا اتنا آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ تو ایک حکمت یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ 40 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو اپنی پوری کریکٹر بنایا تھا وہ ایسا تھا کہ آپ ان کو صادق و امین کہتے تھے، اور اپنے آپ کو باقاعدہ ان کے سامنے ثابت کیا تھا کہ آپ جو فرمائیں گے وہ حق فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر بہت سارے لوگوں نے بآسانی آپ کے جو ہے وہ دعوت کو قبول فرمایا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کا اعلان کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور نبوت کا حاصل ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ٹھیک ہے شعیب بھائی، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت کے قریب آئے تو اس وقت ان کے طرز زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور وہ کون سی تبدیلیاں تھیں، اور اس کے پیچھے حکمت کیا پوشیدہ تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں تو ہماری دنیا کا قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اس ذمہ داری سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرائی جاتی ہے۔ بغیر کسی تیاری کے کسی کو کسی منصب پہ فائز کر دینا یہ ہماری دنیاوی قانون یا ضابطے کے یہ خلاف مانا جاتا ہے، الا یہ کہ جو اگر کسی مقام پہ کوئی قانون نہ ہو، کوئی ضوابط نہ ہو، اور کچھ رشوت کے ذریعے سے یا اور دیگر معاملات کے ذریعے سے کوئی عہدے پہ آ کے بیٹھ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ضابطہ یہی ہے کہ ایک تیاری ہوتی ہے پراپر طریقے سے۔ تو اتنی بات سمجھ لینے کے بعد جو ہماری دنیا کے اندر قاعدہ ہے، قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ کس کس کو نبوت اللہ نے دینی ہے یہ پہلے ہی چنا جا چکا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا۔ لیکن بظاہر ایک تیاری کا جو معاملہ تھا وہ بھی رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پاکیزہ رکھا بچپن سے لے کر اور اس اعلان نبوت فرمانے تک۔ لیکن پھر اعلان نبوت سے کچھ قبل پہلے جو ہے وہ کچھ عادات، کچھ انداز آپ کے زندگی کا ایسا رہا کہ جسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو آپ کے اوپر عائد ہونے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تربیت، ایک اچھا انداز سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے امور آپ کی ذات میں رکھ دیے۔ وہ کیا کیا تھے؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ تنہائی پسند ہو گئے، لوگوں سے ملنا جلنا آپ نے کم کر دیا۔ آپ غار حرا جو کہ جبل حرا میں موجود ہے اور مکہ المکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ موجود ہے، اور زائرین آج بھی وہاں پہ جاتے ہیں اور اسی حالت میں آج بھی موجود ہے، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی دن تک وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ اپنا جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان لے جایا کرتے تھے، کبھی آپ کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا تو آپ خود تشریف لاتے، ورنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ سامان پہنچایا کرتی تھی۔
تو اسی طریقے سے پھر اللہ کی عبادت میں آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ذوق و شوق رکھنے لگے. اسی طرح مناظر قدرت پہ غور و فکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، یہ آپ کا معمول رہا. اسی طرح کفار مکہ اور اس وقت کے لوگوں کے حالات پر غور و فکر کرنا اور ان کے صدار کے لیے توجہ کرنا، یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا. تو ان تمام چیزوں پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی. کب؟ اعلان نبوت سے پہلے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توجہ اس طرف فرما دی کہ، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب جو آپ کو ذمہ داری دی جانے والی ہے وہ بڑی اہم ذمہ داری ہے، اور یہ سارے کے سارے امور جتنے بھی ہیں، مناظر قدرت میں غور و فکر کرنا، شواہدات میں غور و فکر کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں مزید اضافہ. اور پھر دوسری چیزیں کہ معاشرے میں غور کرنا، لوگوں کی حالات پہ غور کرنا، ان کے سدھار کی طرف توجہ کرنا، یہ آپ کا معامل ثابت ہوا آگے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا. پھر اعلان نبوت فرمانے کے بعد کہ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں کہ مخالفت بھی ہوئی اور آگے سے جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں بھی ہوئیں، اس کے لیے ایک بہترین جو ٹائم تھا وہ یہ تھا کہ جو اعلان نبوت سے پہلے آپ نے تنہائی جو ہے وہ اختیار فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو آسانیاں فرمائی، جو معاملہ فرمائے، وہ آگے کے لیے آپ کے لیے بڑے معاون ثابت ہوئے. نہیں بھائی، یہ بتائیں کہ اعلان نبوت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک بڑا اہم کردار نظر آتا ہے نا. انہوں نے کس طرح اس فیز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروٹوکول دیا، ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ رہیں اور کس طرح ان کو سپورٹ کیا. ایک تو ان کے کردار کے حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پہلے تو انہوں نے اپنے الفاظوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ کیا تھا، پھر ساتھ ہی ساتھ مزید گائیڈنس کے لیے ان کو کسی کی طرف بھی متوجہ کروایا تھا، بھیجا تھا. تو وہ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. جی بالکل. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سیرت ہے، وہ اس کے ہر حصہ، ہر گوشہ جو ہے وہ ہم تمام کے لیے جو ہے وہ صاحب تقلید ہے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو ایسا ہے کہ انہیں لازمی ان کے سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ان کے سے جو تعلیمات حاصل ہو اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زوجیت کا معاملہ ہوا تو آپ کی عمر 25 سال تھی، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر 40 سال تھی. یہ جو 15 سال کا حصہ تھا اس میں آپ نے ایک مورل سپورٹ جو ہوتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین طریقے سے فراہم کیا. اسی طرح جب آپ کی جو زوجیت کا معاملہ تھا اس سے پہلے آپ کافی تاجر تھی، مالدار تھے، اور آپ کے پاس کافی کنیزیں موجود تھی. لیکن اس کے بعد جب آپ کی شادی اور کا معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر آپ نے گھر کے کام جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف امور میں مدد فراہم کرتی، اور کسی بھی طریقے کا ایک تنگی اور یہ فیل نہیں کرتی کہ نہیں میں اتنے بڑے طبقے سے آئی ہوں اور یہاں پر اس طریقے سے میں یہ کام کیسے کر لوں. اسی طرح خاص ہم جو جیسا کہ آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ جو پہلی وحی کا معاملہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظاہری کیفیات ظاہر ہوئی، اس وقت جو آپ کا کردار تھا بڑا اہم تھا. اگر اس سے تھوڑا سا پہلے کی طرف ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ ایک تنہائی پسندی اختیار کی تھی، اور آپ جو ہے وہ غار حرا پر تشریف لے جایا کرتے اور کافی عرصہ وہاں پر گزارا کرتے تھے. کبھی تو اپنا سامان لے جاتے، لیکن کبھی جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو کھانا اور جو دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں وہ فراہم کرنے کے لیے جاتے. اگر آج غار حرا کی پوزیشن کو دیکھیں تو باقاعدہ اس پہ اسٹیئرس موجود ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب بندہ ایک بار جاتا ہے اوپر جانے کے بعد اس کو ایک کیفیت فیل ہوتی ہے کہ وہ کہاں گیا، اور ایک اچھا خاصا تھکن فیل ہوتی ہے. اس وقت وہ اسٹیئرس موجود نہیں تھی، اس کے باوجود اس وقت وہ سہولتیں نہیں تھی، نہ اسٹیئرس تھی نہ وہ لائٹنگ تھی. اس کے باوجود جو ہے وہ دن میں 2 مرتبہ بھی کبھی کھانا اور دیگر ضروریات کے لیے آپ کا اوپر چڑھنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ خدمت میں آگے رہنا، یہ وہ امور ہیں کہ جن کو بولنا تو آسان ہے، لیکن جب اس پر عمل کیا جائے تو پھر فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ بہت زیادہ ایک مشکل کام تھا. اور پھر اس کے بعد جب وہ پہلی وحی کا معاملہ آیا تو قرآن کا نازل ہونا ایک کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ پر قرآن نازل فرماتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا، اور وہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ظاہری کیفیات ظاہر ہوئی،
اور وہ کیا تھی کہ آپ نے ایک ڈر اور خوف فیل کیا، اور اس کے بعد پھر جب آپ گھر پہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ زملونی کہ مجھ پر کمبل ہو رہا ہو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے جیسا کہ خواب میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے آپ ان کو دیکھ چکے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہی جو فرشتہ تھا جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا انہیں میں نے دیکھا، اور یہ سارا معاملات ہوئے. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو کردار تھا وہ بڑا اہم ہے، آپ نے ان کو دلاسا دیا. سب سے پہلے تو وہ چیزیں سننے کے بعد خود مضبوط رہنا، یہ بڑا اہم تھا. اس وقت آپ بھی گھبرا جاتی، آپ بھی اس فیل کو اپنے اوپر ظاہر کر لیتی، تو پھر سامنے دلاسا دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلا جو کردار تھا کہ خود وہ سننے کے بعد جو ہے وہ مضبوط رہی، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا فرمایا. اور وہ الفاظ جن کے ساتھ آپ نے دلاسا فرمایا وہ بڑے اہم ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے خدا کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائے. اور اس کے بعد جو دیگر آپ نے 15 سال میں آپ کے اوپر اوصاف جو خود فیل کیے تھے، کچھ آبزرو کیے تھے، ان میں سے کچھ اوصاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمائے کہ آپ تو جو پڑوسی ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان پر رحم فرماتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں. آپ جو نادار ہیں ان کا بار خود اٹھاتے ہیں. آپ جو محتاج جو ہیں، مفلس ہیں، ان کو اپنی کمائی میں سے عطا کرتے ہیں. آپ جو مسافر ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ حق اور انصاف کے لیے آپ دوسروں کی مصیبت کو اپنے اوپر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ رسوا نہیں فرمائے گا بلکہ آپ کو سرخرو فرمائے گا. اب یہ وہ الفاظ ہیں، دیکھیں اس وقت آپ بہترین کیا کر سکتے تھے؟ اس وقت آپ یہی الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا کر سکتی تھی، جس سے آپ پر جو ظاہری کیفیت تھی اس کا جو بھاری پن تھا وہ کچھ اس میں نرمی آئے. اس کے بعد پھر آپ کا مزید کردار یہ کہ اس تشفی کے بعد آپ ان کو اپنے چچا زاد بھائی کی طرف لے کے گئی جو آسمانی کتب تھے ان کا علم رکھتے تھے. پھر انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا فرمایا، اور اس ساری ظاہری کیفیات کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کو مضبوط کرنے کے لیے جو کردار تھا بڑا اہم تھا. یعنی ایک بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا انہوں نے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کچھ امور ہوتے ہیں کہ جب مشکل وقت آئے اس وقت زوجہ کو کس طریقے سے ثابت قدم رہنا چاہیے، اور سامنے والے کے جو اپنے شوہر ہے اس سے کس طریقے سے اس بھاری پن کو ہلکا کرنا چاہیے، اس کے لیے یہ جو واقعہ ہے وہ بہترین تعلیم فراہم کرتا ہے. بہت ضروری ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سیرت کا مطالعہ کرنا، خاص طور پہ خواتین کے لیے. شعیب بھائی، آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب اعلان نبوت کا وقت قریب آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کو سامنے رکھا، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ نے بھی ان کے کردار کے حوالے سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا، تو کیا دین کا کام کرنے میں کردار ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اب جو تبلیغ کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ادوار یا مختلف آپ پارٹس اس کے کہہ سکتے ہیں. جیسے پہلے جو 3 سال تھے شروع کے، وہ اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ فرمایا کرتے تھے. یعنی سینہ بسینہ اس کی دعوت دی گئی، ایک شخص کو کہا گیا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. اس میں پھر کئی لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. خواتین میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا. پھر مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے اور دیگر اصحاب جو ہے وہ ایک کے بعد دیگر جو اسلام میں داخل ہوئے. 3 سال کا عرصہ تو ایسے گزرا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ وحی نازل فرمائی. سورہ شعراء میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے. اب یہ وہ موقع تھا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر تشریف فرما ہوئے آپ، اور پھر جو ہے وہ اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اور پھر فرمایا ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری تصدیق کرو گے؟ تو پھر سب نے یہ جواب دیا کہ آپ تو صادق و امین ہیں، آپ تو جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ تمہارا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے، میں اس کا رسول ہوں. اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو پیش نظر رکھا. یعنی آپ نے فرمایا کہ میں اگر کہتا ہوں تو مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. کہا تو میں کہتا ہوں یہ مانو تو یہ بھی مانو. تو اب یہ جو اپنی ذات کو پیش نظر رکھنا ہے یا اپنی ذات کو پیش رکھنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو عرب کے اس وقت کے جو حالات ہیں، جس حالات میں یا جس معاشرے میں آپ نے اپنی 40 سال تک کے ابھی تک کا جو معاملہ گزرا، اس میں کیا ہے؟ اس میں قتل و جدال، اس میں جنگی معاملات ہیں، اس میں نفرتیں ہیں،
اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں نکل آنا ہے، اس میں جو ہے وہ یتیموں کے، مسکینوں کی، خواتین کے مال پر قبضہ کر لینا ہے، ٹھیک، اسی طریقے سے دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، اس میں بالکل یہ عام بات تھی، بالکل ان کی ایک نارمل یہ پریکٹس تھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا اور کہا کہ میری ذات کو دیکھو، میری پوری ذات 40 سال تک کا عرصہ، اس کے اندر بھی سارے مراحل گزر گئے زندگی کے۔ بچپن کا معاملہ، میرا بچپن جو ہے وہ ہر بچپن سے بہتر بچپن، میرا اگر لڑکپن دیکھتے ہو تو وہ سب سے جدا گانا، میری جوانی یہ سب سے پاکیزہ۔ اب جو ہے وہ معاملہ آ گیا 40 سال، جس کو ادھیر عمر کہا جاتا ہے، اب یہ معاملہ، یعنی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ میرا اٹھا کے دیکھ لو، وہ سب سے بہترین تمہیں نظر آتا ہے، کوئی خامی نہیں، ہر عیب سے بالکل پاک، ساری زندگی کے مرحلے میں۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ دعوی نبوت میں کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، تم اس بات کو مانو۔ یعنی جس طرح میری پوری زندگی تم نے پاکیزہ دیکھی ہے، تو اس عمر میں بھی آ کے میں تم سے اگر کوئی کلام کر رہا ہوں تو وہ کلام بالکل پاکیزہ ہے، وہ کلام بالکل حق ہے، وہ کلام بالکل سچ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے والی ہے، دیگر نبی علیہ السلام نے جو دعوی نبوت فرمایا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوی نبوت فرمانے کے بعد معجزات کو ذکر کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوی نبوت فرمایا، فرعون کے دربار میں آپ گئے، تو پھر فرعون نے کیا کہا، اپنے جو ان کے سردار تھے ان سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کیا کہتے ہو، تو انہوں نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، فرعون نے کہا کہ یہ تو تمہیں تمہارے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے اس وطن سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ تو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ قالوا ارجی واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، آپ ان کو اور اس کے بھائی کو جو ہے آپ میدان میں بلا لیں۔ اور پھر وہ ایک پورا جو ہے وہ ایک جو معاملہ ہوا، ایک اژدہے والا جو واقعہ تھا، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ یہ اب دعوی نبوت پر جو ہے وہ دلیل کیا ہے؟ وہ ایک معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو رسول بنایا بنی اسرائیل کی طرف، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بچپنے کی حالت میں، جس میں جو ہے وہ کلام بچے نہیں کرتے، اس حالت میں کلام کریں گے، بڑے ہونے کی حالت میں کلام کریں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے جو ہے وہ رسول بنائے ان کو بنی اسرائیل کی طرف۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ پرندے بناتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ زندے ہو جایا کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو دعوی نبوت اس کے ساتھ جو ہے وہ معجزہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دعوی نبوت فرمانے کے بعد معجزے کے طور پر اگر کچھ پیش کیا تو وہ اپنی ذات کو پیش کیا کہ میری ذات جو ہے پوری سراپا معجزہ ہے، کہ 40 سال تم نے میری زندگی کا ہر ایک مرحلہ دیکھا ہے اور مجھے جو ہے وہ صادق و امین پایا، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اس بات کو مانو۔ تو یہ ایک پورا ایک معاملہ ہے۔ اس سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے تبلیغ دین کرنے والے حضرات ہیں انہیں بھی اپنے کردار کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم ایسی بات کہتے کیوں جو تم خود نہیں کرتے۔ تو اس سے جو ہے وہ تبلیغ دین کرنے والوں کو جو ہے وہ تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ عمل اس کے بعد پھر تبلیغ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عمل نہیں ہے تو آپ کچھ بتائیں نہیں، وہ بھی آپ بالکل اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو تو اسے آگے پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ پہنچانے کا الگ حکم ہے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے کردار کو سدھاریں، اپنے عمل کو سدھاریں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے تبلیغ کریں۔ اچھا اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر بندے کا تبلیغ کر رہا ہے، بات اچھی کر رہا ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ دین کو ہوتا ہے، دین داروں کو ہوتا ہے۔ کیونکہ عام دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک کو دیکھ کر سب پہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں وہ کرتے کچھ ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کس کو ہے؟ ایک بندے کو دیکھا ہوتا ہے، دو بندے کو دیکھا ہوتا ہے، اور وہ لگا دیتے ہیں پورے یار علماء تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یا یہ مولوی حضرات تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو آپ کے اپنے عمل کی وجہ سے آپ کردار اپنا جو وہ بہتر نہیں کر رہے، اپنا عمل بہتر نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے آپ نے پورے طبقے کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا دیا، اور یہ بہت جو ہے وہ خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب اگر تبلیغ کر رہے ہیں تو پہلے اپنے کردار کو سدھاریں، اور جو بھی بات کر رہے ہیں پہلے اس پر خود عمل پیرا ہوں۔ بالکل ایسے تو ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے پورے سوالوں کو سمیٹا اور بہت بہترین انداز میں جوابات دیے۔ امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویسے تو ہم ہر دوسری ریل کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہر دوسری ویڈیو کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، جہاں دین کا پیغام جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم اس ویڈیو کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، شیئر تو دور کی بات۔ تو جو بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں، جو بھی ویڈیوز ہم ڈالتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو بغیر اسکپ کرے دیکھیں، اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اس کو لازمی شیئر کریں،
تاکہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ گناہ کا سبب بنیں، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ ملتے ہیں نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔